ہم سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ایاک نعبد و ایاک نستعین کر رہے تھے. ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. آج ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ عبادت کا لفظی معنی کیا ہے. عبادت کا لفظی معنی ہے کچل دینا. یعنی اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو، اپنے قبیلے کو، اپنی برادری کو، اپنے ملک کو، اپنے علاقوں کے کلچر کو کچل دینا. دیکھیں جب مشرکین مکہ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفسانی خواہشات کو بھی کچل ڈالا، اپنی برادریوں کو بھی نہیں دیکھا. دیکھیں غزوہ بدر میں باپ اور بیٹا آمنے سامنے لڑ رہے ہیں. کیوں لڑ رہے تھے؟ ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا، برادری کو نہیں دیکھا تھا کہ یہ میرا باپ ہے. کس چیز کو دیکھا تھا؟ اللہ کے حکم کو، کہ اللہ نے حکم دیا کہ کافروں سے لڑنا ہے. کافر میں اگر میرا باپ بھی کھڑا ہے تو میں نے باپ کو نہیں دیکھنا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کا لفظی معنی یہی ہے. ہم عبادت سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو، صدقات کو، جبکہ عبادت کا جو مفہوم ہے، گہرائی ہے، وہ کیا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو بھی کچل دے. اپنی خواہشات کو کچلنے کے ساتھ ساتھ اپنی برادری، اپنے علاقے کے رسم و رواج، اپنے خواہشات، اپنے ملک کے کلچر کو بھی کچل دے. اس کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر ثابت قدم ہو جانا، یہ اللہ نے عبادت کہا ہے. یعنی ابھی آپ سے نماز روزے کا بعد میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلا کوشچن جو ہمارے پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے. جب ہم ان سوالوں کے جواب دیں گے تو آگے پھر ہم جا پائیں گے نا. قبر میں سب سے پہلے یہی 3 سوال ہونے ہیں نا، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین اسلام کیا ہے. جب ہمیں رب اور دین اور نبی کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہم بتا سکیں گے نا. تو اسی طرح عبادت کا بھی لفظی معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نماز، روزے، صدقے اور ان چیزوں کے اوپر تو توجہ دیتے جائیں، لیکن آپ اپنے نفس پر کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے، اپنی خواہشوں کو کچل ہی نہیں رہے، اپنے برادری کے رسم و رواج کو، کلچر کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جبکہ مشرکین مکہ بھی تو یہی کہتے تھے، کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہارے آباء و اجداد سمجھدار نہیں تھے، ان کے پاس دین نہیں آیا تھا. تو اگر ان کے پاس نہیں آیا تو تم تو شعور رکھتے ہو، تو انہیں کیا حکم ملا؟ چھوڑنے کا ہی حکم ملا نا. لیکن انہوں نے جب نہیں چھوڑا تو وہ کیا کہلائے؟ مشرکین مکہ. وہ کافر ہی کہلائے، وہ مشرک ہی کہلائے، وہ مسلمان نہ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں آپ اپنے آپ کو بھی نہ دیکھیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسانوں پر اللہ کا حق ہے، اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ اس کی عبادت کریں. کیوں اللہ کا حق ہے ہم عبادت اللہ کی کیوں کریں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ اس نے زندگی میں ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اس کے عوض میں ہمیں کوئی رقم لی ہے، کوئی قیمت لی ہے؟ عبادت ہی کہا ہے نا. جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں، آپ آنکھ، کان، دل، زبان، جسم کے اعضاء میں بھی چلے جائیں نا، ہمیں نہیں پتا کہ اندر کتنے سسٹمز ہیں اور کتنے سسٹم کیسے چل رہے ہیں اور اس کو کیسے چلانا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھانا ہے، اب کھانے کو سارے مراحل سے گزارنا، اس کو خون بنانا، اس کو جسم کی طاقت بنانا، اس کو خارج کروانا، یعنی فاصل مادوں کو، یہ سسٹم اندر کون چلا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس نے اتنی بے شمار جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس نعمتوں کے عوض وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف عبادت. تو حق ہے نا اس کا کہ ہم اس کی عبادت کریں، کہ اس نے بے شمار نعمتیں ہم نے مانگی بھی نہیں تھی، بن مانگے ہمیں عطا کر دی. تو یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی شخص دنیا میں کسی جگہ پر جاب کرتا ہے، اس کے عوض وہ تنخواہ لیتا ہے، سیلری لیتا ہے. اب وہ سیلری لے کر پابند کس کا ہوتا ہے؟ مالک کا پابند ہوتا ہے نا. مالک کہے گا کل صبح 8 بجے آنا، جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ آج رات کو دیر سے چھٹی ہوگی، جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس نے کبھی اپنی خواہش کو دیکھا ہے؟ اس نے کبھی اپنی بیوی بچوں کو دیکھا ہے کہ گھر میں میرے بیوی بچے میرے منتظر ہوں گے، آج تو میں نے ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا تھا، کچھ کوئی آج دن مخصوص رکھا ہوا تھا، اچانک مالک نے کہہ دیا، سر نے کہہ دیا کہ آج جو ہے آپ کو چھٹی اتنے بجے ہوگی. وہ اپنی خواہش کو بھی نہ کچل دیا، اپنی برادری کو بھی کچل دیا. اس نے کس کی مانی؟ اپنے مالک کی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تو عارضی مالک ہے تمہارا، اور تم اس کے عوض تھوڑی سی سیلری لے کر اس کے پابند ہو جاتے ہو، اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے وہ جیسے تمہیں کہتا ہے ویسے کرتے ہو۔ ایون کہ آپ خواتین کو دیکھیں کہ خواتین جب جابس کے لیے نکلتی ہیں تو جاب میں سب سے پہلی چیز ان کی رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ اب تو کچھ جگہوں پہ خیر پردوں کو فوقیت دی جاتی ہے، لیکن اکثریت جگہ پر کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو کیا کہا جائے گا کہ اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو یہ آپ ویل نہیں کریں گے، آپ اپنا حجاب اتاریں، آپ حجاب اتاریں۔ بعض جگہوں پہ تو آپ کو عبایا بھی اتارنا پڑتا ہے، بعض جگہ آپ کو وہ جو لباس دیتے ہیں وہی لباس پہن کر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بس ہوسٹس کو دیکھ لیں، کیا جو بھی لباس وہ دیتا ہے وہی، اور کچھ کمپنیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کمپنی اپنا لباس دیتی ہے کہ یہی پہن کر آپ ہو گئے۔ اب وہ چند پیسوں کی عوض اپنے مالک کی اتنے پابند ہو کر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا دین، اسلام، اپنا کلچر، اپنی برادری، اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ وہ اس وقت نہیں دیکھتے کہ میری برادری کیا کہے گی کہ میں کیسی جاب کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو وہ ذات ہوں کہ جس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو میرا بھی تو حق ہے کہ تم میری عبادت کرو، اور عبادت ایسی کرو کہ سب سے پہلے اپنے نفس کو کچلو، کہ تمہارا نفس جب اللہ کے حکم کے مطابق نہ چل رہا ہو اور اس کے نیگیٹو سوچ رہا ہو تو تم نے اس کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ تم نے اس مالک کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور وہی مالک ہی تو ہے جو تمہیں جنت دے گا۔ اب اس مالک کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر کیا فائدہ ہوا تمہارا؟ عبادت اس چیز کا نام نہیں کہ نمازوں کے اوپر نمازیں پڑھتے رہیں، عبادت تو اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے شیطان کو کہا سجدہ کرو، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے میری بات ماننے سے انکار کروا دیا کہ تو نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، میرے حکم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ ہم سے یہ کوشچن کر لے کہ میں نے تمہیں کتنے احکامات دیے تھے، تم نے اپنے نفس کو نہیں کچلا، اور اگر ہم بھی اپنے نفس کو نہیں کچل رہے تو کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ یعنی شیطان کی ایک غلطی سے وہ جہنم میں گیا، تو میری کتنی بے شمار غلطیاں کے باوجود بھی میں کیا کہتی ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گی۔ اللہ لے جائے، ضرور لے جائے، لیکن اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی، نفس کو کچلنا پڑے گا، اس مالک کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بن کر اس کے سامنے آنا پڑے گا، تب ہی اس کا حق آپ ادا کر سکیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان جو تعلق ہے وہ عبودیت کا ہی ہے، یعنی عبادت کا ہی ہے۔ جتنا زیادہ آپ عبادت میں گہرائی میں جائیں گے اتنا آپ کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ دنیا دار عورت کو دیکھیں گے، نہیں بھائی اللہ اچھا دے گا، پتہ نہیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا، تھوڑا سا آگے چلیں، کسی اور عورت سے ملتے ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں بھائی میں نے تو جب مانگا اللہ تعالیٰ نے مجھے تب دیا ہے۔ اب یہ تعلق آپس میں کیا ہے؟ عبودیت، عبادت کے ساتھ اس کا تعلق بنا ہے، اور یہی تعلق ہی اصل توحید ہے۔ یعنی آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ عبادت میں اس قدر پختہ ہو گیا کہ آپ نے اپنے نفس کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے مالک کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیا، اور جب اس کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو ڈھال دیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی چیز توحید ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا۔ کیونکہ جب نفس کے مطابق آپ چلتے ہیں، اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، تب بھی آپ کے اندر کیا موجود ہے؟ شرک موجود ہے، اور یہ شرک ہمیں توحید کی طرف نہیں آنے دے رہا، یہ عبادت ہمیں توحید کی طرف نہیں آنے دے رہی۔ جب تک آپ اپنے نفس کو نہیں کچلتے، کیا ہے ہم؟ آپ کبھی بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچیں میں کیا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی میری سانس مجھ سے ختم کروا دی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ کر سکتی ہوں؟ تو پھر میں اس مالک کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کیوں نہیں سکتی؟ میں کہتی ہوں کہ ہم عورتیں تو اپنے آپ کو ڈھالنے میں ماہر ہیں، جیسے ہمارا خاوند کہتا ہے ہم ڈل جاتی ہیں۔ ڈلتی ہے کہ نہیں ڈلتی؟ ایک لڑکی ہے، اس کو کہو رات کو جا کے بچے کو سنبھالے گی؟ کبھی بھی نہیں سنبھالے گی۔ جب شادی ہو جائے، بچہ اپنا آ جائے، اس نے اپنے آپ کو ڈھالا ہے کہ نہیں ڈھالا؟ رات کو 4 گھنٹے بھی اسے جاگنے پڑے، وہ جاگی ہے کہ نہیں جاگی؟ وہی بچی جو کل ماں کے سامنے امی دیکھو اس بچے نے اتنا تنگ کیا، راتوں کو مجھے سونے نہیں دیتا، ماں ہنس کے کہتی ہے، کیسے مزہ آیا؟ پھر پتا چلا اب کیسے ماں بننا مشکل ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو اپنی اولاد کی خاطر، اپنے خاوند کی خاطر، اپنے ماحول کی خاطر ڈھال سکتے ہیں تو اپنے رب کے مطابق کیوں نہیں ڈھال سکتے؟ اس مطابق ڈھالیں گے تو جنت ہماری ہے۔ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں اپنے رب کے مطابق، کہ میں اپنے رب کے حکم کی پابند ہوں کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کا اختیار میرے پہ زیادہ ہے، میرا اختیار تو نہیں ہے نا۔
وہ جو حدیث ہے جو کہتا ہے کہ میں کل اللہ اپنی گواہی میں خود دوں گا، جو وہ اپنی گواہی کے لیے کھڑا ہوگا تو عذاب بھی اس کے خلاف جواب دیں گے. تو عذاب کس کے پابند ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. تو میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر میں اپنے آپ کو ایسے ہی کوئی پروٹوکول دیتی پھروں، بھئی میں ہوں، میں تو یوں کر لوں گی، میں تو ایسے ہو جاؤں گی. تو یہ عبادت کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوتا. اور رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو کچھ بھی میں آپ کو نظر آ رہی ہوں نا، یہ میرے رب کی عطا کردہ نعمت ہے. میں خوبصورت ہوں تو میرے رب نے بنایا. مجھے اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا تو یہ بھی میرے رب کی ہے کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ دے دیا. اب بعض اوقات بیٹھ کے نا سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ اس نے دنیا میں اتنی نعمتیں ہمیں دے دی. الحمدللہ. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسی جگہوں پہ بیٹھنے کے لیے بھی بڑے وہ ہوتے ہیں، ڈسہارٹ ہوتے ہیں کہ ہائی اتنی گرمی ہے، ہمارے پاس گرمی کا نعم البدل بھی کچھ نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کتنی نعمتیں موجود ہیں. گھر کے اندر ٹھنڈے ماحول میں ہم بیٹھے، یہ بھی کتنی بڑی نعمت رب نے ہمیں دے دی. اور کئی ایسے دنیا میں موجود ہیں جو سڑکوں کے اوپر بیٹھنے پہ مجبور ہوتے ہیں، جو خیموں میں زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. تو کیا میں اپنی مرضی سے یا میں اپنی محنت سے اس مقام تک پہنچی ہوں؟ نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس پہ چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. تو یہ ساری عطا کردہ نعمتوں اور فضل کا نچوڑ کیا ہے کہ ہمیں اپنے رب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. میرا رب جیسے چاہتا ہے میں ویسے بن جاؤں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ صبغۃ اللہ. اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو. اس سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے بن جاؤ. بھئی اللہ چاہتا ہے ایسا لباس پہنو میں پہن لوں، اللہ نے کہا ویل کر لو میں کر لوں گی، اللہ نے کہا باہر نکلتے ہوئے یہ کرنا ہے میں کروں گی. میں کیوں کر رہی ہوں؟ صرف اپنے رب کے وجہ سے. وہ کیوں؟ میرا مالک ہے، وہ تو میرے اوپر اختیار رکھتا ہے کہ میں جیسے وہ مجھے چلانا چاہے میں چلوں گی، کیونکہ میں اس کے آگے ادنا سی غلام ہوں، بندی ہوں. تو یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر آتی ہیں. اور ان سب چیزوں کا انحصار کس پر ہے؟ دین پر. اور دین کا انحصار کس پر ہے؟ توحید پر. ہمارا دین مکمل کب ہوتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دین حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز کے ساتھ مکمل ہو گیا. نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ افعال اور اقوال بھی کردار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہمارے اعمال ہو گئے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا ہیں؟ یہ اعمال ہے نا. اب اقوال اور افعال بھی ہماری عبادت میں خصوصی توجہ مانگتے ہیں کہ میں جو بات کر رہی ہوں وہ بھی میری عبادت والی بات ہو، یعنی اس میں بھی عبادت ہی نظر آئے، میری باتوں میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. یعنی میں زبان کا استعمال کر رہی ہوں، جھوٹ بولوں گی تو یہ عبادت تو نہیں ہے. میں سچ بولوں گی تو یہ کیا بن جائے گا؟ عبادت. زبان ایک فعل ہے، زبان ایک فعل کر رہی ہے نا، کردار کر رہی ہے، تو اس کا فعل کیا ہونا چاہیے؟ عبادت کے ساتھ. سچ بولیں، اچھی گفتگو کریں، نرم لہجہ اختیار کریں. کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ زبان اگر ٹیڑھی ہوئی تو انسان جہنم میں چلا جائے گا. اگر یہ زبان سیدھی ہے تو سارا جسم سیدھا ہے اور جنت میں جانے کا باعث بھی ہے. تو آپ اس زبان کو معمولی سا نہ سمجھیں. دیکھیں اللہ نے جسم کے تمام اعضاء میں ہڈی رکھ دی ہے، جوڑ رکھ دیے، لیکن زبان کے اندر نہ کوئی ہڈی ہے نہ کوئی جوڑ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان اگر ہڈی ہوتی یا جوڑ ہوتا تو یہ بھی تھک جاتی. اللہ نے زبان کے اندر یہ چیزیں نہیں رکھی، اس لیے ہم جتنا مرضی بول جائیں بعض کو تھکتے ہی نہیں. تو یہ کیوں اللہ نے دیا ہے کہ زبان سے بھی عبادت، زبان سے الفاظ وہ نکالو جن کا عبادت کے ساتھ تعلق ہو، ایسے الفاظ نہ نکالو جن کا عبادت کے ساتھ تعلق نہ ہو. سورۃ الماؤن میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ الماؤن میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو برتنے کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے. اب تو اس چیز کا رجحان کم ہے. کچھ ٹائم پہلے تک لوگ ایک دوسرے سے چیزیں منگوا لیتے تھے تو کچھ دے دیتے تھے اور کچھ زبان سے کیا کرتے تھے؟ ہوتے ہوئے بھی کیا کہتے تھے؟ نہیں ہے ہمارے پاس، انکار کر دیتے تھے. اب یہ زبان سے جب نہیں ہے کہہ رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں. ساتھ میں شکری بھی ہو گئی، اللہ کی عبادت کا انکار کر رہے ہیں. تو زبان ایک فعل ہے اور اس فعل کا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ زبان چلنی چاہیے. آنکھ بھی ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا بھی ایک فعل ہے. اور اس کا فعل کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں. کس کو دیکھنے کا حکم ہے؟ کن چیزوں کو دیکھنے کا حکم ہے اور کن کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. یعنی صرف آپ نے کھڑے ہو کر نماز کے ساتھ عبادت نہیں کرنی، آنکھ کے ساتھ بھی عبادت ہے.
آنکھ کے ساتھ عبادت کیسی ہے؟ جب آپ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے تو عبادت ہے، جب آپ کسی غیر محرم کو دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے زنا کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آنکھ کے ساتھ۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، دل گواہی دیتا ہے، شرمگاہ اجازت دے دیتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے انسان آنکھوں سے اس کو پسند کرتا ہے، پھر دل کے اندر اس کے یہ جذبہ آتا ہے کہ یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے، پھر وہ اچھا اتنا لگنے لگا کہ اس نے کہا ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو، میں ایگری ہو گئی۔ تو یہیں سے ہی گناہوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو آنکھ بھی گناہوں کی ابتدا بھی کرتی ہے، اور آنکھ ہے جو اللہ کی عبادت کا بھی اقرار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، آنکھ کے ساتھ عبادت ہی ہے، صرف ہاتھوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ، آنکھ کے ساتھ، کان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ عبادت کا تعلق ہے ہمارا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو بس یہی تعلق ہے، نہیں، ہر چیز کے ساتھ۔ آپ نے ہاتھ کے ساتھ کسی کی چوری کی ہے اور پاؤں سے چل کر گئے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے؟ گناہ کا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کی چیز ملی ہے آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں، ہاتھ سے آپ نے اچھا کام کیا۔ تو یہ ساری عبادات، ان کا تعلق کس سے ہے؟ افعال سے ہے۔ اقوال سے کس سے تعلق ہے؟ صرف زبان کا۔ افعال سے آنکھ، کان، زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ سب فعل ہے، اور ان کا استعمال جو ہے انسان جب کرتا ہے تو یہ افعال کہلاتے ہیں، اور یہ افعال بھی عبادت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ عبادات میں اعمال، اقوال اور افعال، یہ تینوں چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر زبان سے کرتے ہو تو اللہ رب العزت کو تمہارے زبان سے، قول سے یہ ذکر کرنا پسند آ جاتا ہے، اور جب تم اس زبان کے ذکر کو دل کی گہرائیوں سے کرتے ہو تو یہ اللہ کو اور بھی زیادہ پسند آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کئی معاملات دیے۔ اب آنکھ کان سے ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں انفرادی معاملات ہیں، اجتماعی معاملات ہیں، اب یہ بھی سارے کیا ہیں؟ افعال ہیں۔ انفرادی طور پہ آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں یہ بھی افعال ہے، اجتماعی طور پر بھی آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں یہ بھی افعال میں آتا ہے۔ آپ کے ہے کہ شادی کرنی ہے، شادی حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اب اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو وہ کیا بن جائے گی آپ کے لیے؟ ثواب اور نیکی کا باعث۔ آپ نے اس کام کو، اس افعال کو کیا کیا؟ عبادات کے ساتھ کیا۔ اگر آپ اس افعال کو، اس فعل کو آپ اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کی بجائے اپنی مرضی سے کریں گے تو اس فعل میں عبادت کا تعلق نہیں ہوگا، اور جب اس میں عبادت کا تعلق نہیں ہوتا تو پھر اس شادی کے بارے میں، اس نکاح کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ جس نکاح کے اوپر کم سے کم خرچہ ہو وہی نکاح بابرکت ہے۔ اب آپ دیکھیں نکاح کے اوپر کم سے کم خرچہ برکت کا باعث ہے۔ اب حدیث ہے نا، اب حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی نا، سچ ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ اکثر شادیوں کے بعد کئی گھرانے بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑے عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ ابتدا ہی آپ نے غلط رکھی ہے۔ آپ نے نکاح کے اوپر کئی ایسے گھریلو کلچر، برادری کے کلچر، ملک کے کلچر اپنائے، آپ نے دین اسلام کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے اس فعل میں عبادت کا معاملہ تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے مطابق میں کر رہی ہوں تو اس میں اللہ کی رضامندی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کہیں ناراض ہو جائے اس فعل سے تو اس فعل میں برکت کیسے آئے گی؟ جس کام میں اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے اس کام میں کبھی بھی برکتیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح والدین کی خدمت ایک فطری عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک ہو یا دونوں ہو تو تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ عبادت فعل کے ساتھ کر رہا ہے، اقوال کے ساتھ بھی کروا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تب تم نے ان کی بات بھی نہیں ماننی۔ جب والدین کی نہیں ماننی، خاوند کی نہیں ماننی اللہ کے حکم میں، تو میں اپنی کیسے مان سکتی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ نہ تو یہ میرا جسم ہے نہ ہی میری مرضی ہے، یہ جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پر مرضی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلے گی، تو یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر آئیں گی۔